السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جرمی عشق کا ایپیسوڈ 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ سوری مسٹر، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ نہیں نہیں نہیں، میری بی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا شادل ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی شادل جو کب سے شوکڈ ہوئے کھڑا تھا، زور زور سے چیخنے لگا اور بھاگ کر ICU میں داخل ہو گیا۔ بی جان اٹھے نا پلیز، مجھے معاف کر دیں بی جان، میں نے بہت ہرٹ کیا ہے آپ کو۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، جو آپ بولیں گی وہ سب کروں گا، لیکن پلیز اٹھ جائے نا اپنے شاہو کے لیے بی جان پلیز۔ شادل اونچا اونچا روتے ہوئے بی جان کو اٹھنے کے لیے منتیں کیے جا رہا تھا، لیکن بی جان تو کب سے اس دنیا کے بکھیروں سے فارغ ہو کر اگلے جہاں رخصت ہو گئی تھیں۔ دوسری جانب ابیہا ٹینشن میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے بی جان کے متعلق فکر مند تھی۔ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس کی بی جان اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں۔ وہ تو شادل کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کی اس کی باتوں نے شادل کو آج ابیہا کی نظروں میں گرا دیا تھا، کیونکہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی ابیہا یہی سب سوچ رہی تھی جب گھر کے باہر شادل کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی ابیہا دوڑ کر گھر سے باہر نکلی تو اسے شادل کی گاڑی کے پیچھے ایمبولینس بھی کھڑی دکھائی دی۔ ابیہا بھاگ کر شادل کی گاڑی کے قریب گئی تو سامنے سے ایمبولینس سے بی جان کی لاش کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ ابیہا یہ دیکھ کر شاکڈ ہو گئی اور پھر اچانک تڑپ کر اس نے بی جان کے پاس جا کر انہیں ہاتھ لگانا چاہا کہ شادل نے اس کا ہاتھ وہیں پر روک دیا۔ بس ہاتھ مت لگانا انہیں، تمہاری وجہ سے میری بی جان مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں تمہیں بی جان کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شادل کے چیخنے پر ابیہا بلک بلک کر روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو بی جان کو گھر میں لایا گیا۔ کچھ گھنٹوں تک ارد گرد رہنے والے سبھی لوگ گھر میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی آ گئے، مگر ابیہا ابھی بھی ان سب سے دور کھڑی روتی رہی، تڑپتی رہی۔ پلیز شادل، ایک دفعہ مجھے بی جان کا چہرہ دیکھ لینے دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں پلیز۔ آخر میں جب بی جان کے جنازے کو لے جانے لگے تب ابیہا شادل کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی اس کے سامنے، مگر شادل کے چہرے پر سوائے غصے اور حقارت کے کوئی تاثر نہ آیا۔ کس قدر گھٹیا ہو تم، قاتل بھی خود ہی اور میری ماں کی اور اب اچھی بھی بن رہی ہو۔ تم یہاں ہو ہی کیوں؟ جب میری بی جان نہیں رہی تو اب تم بھی نہیں رہو گی یہاں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شادل نے بغیر گھر میں موجود لوگوں کا لحاظ کیے چیختے ہوئے ابیہا کی بازو پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ابیہا رو رو کر اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن شادل کا دل تو جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یوں ابیہا کو گھر سے باہر ایک زوردار دھکا دے کر اس نے بی جان کے جنازے کو کاندھا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا جب فرمان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر کی جانب دیکھے جا رہا تھا، جبکہ دماغی طور پر تو وہ نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو وہ گہری نیند جو کہ نشے میں مکمل ٹن ہونے کی وجہ سے آئی تھی، جاگا تھا اور ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا خیال ابیہا کا ہی آیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، اس کا سکون غارت کر کے اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اسی معاملے پر غور و فکر کرنے میں مصروف تھا ملک فرمان، جب اچانک اسے پھر سے ابیہا دکھائی دی۔ وہ باہر لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ابیہا کو پھر سے دیکھتے ہی فرمان بھاگ کر باہر لان کی جانب گیا۔ ارادہ اس سے سوال کرنے کا تھا کہ آخر کیوں، جب وہ کسی اور کی ہے تو فرمان کو بے چین کیوں کر رہی ہے، کیوں وہ اسے بار بار یاد آتی ہے، جبکہ فرمان اس سے اپنی بے عزتی کا بھی بدلہ لے چکا ہے۔ ابیہا! فرمان کی آواز پر ابیہا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا یہ سچ میں تم ہو؟ نہیں نہیں نہیں، تم نہیں ہو سکتی، تم کیسے آ سکتی ہو یہاں، تم ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمان پاگلوں کی طرح ہنس ہنس کر خود کو جھٹلا رہا تھا، جب اچانک ابیہا نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ شش! بس بس، کتنا بولیں گے آپ، یقین کر لیں کہ یہ میں ہی ہوں۔ فرمان کی آنکھوں میں محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ابیہا نے اسے اپنی موجودگی کا یقین دلایا تو فرمان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ مطلب تم تو
بس مجھے تو یہیں آنا تھا، آخر آپ اتنی محبت جو کرتے ہیں مجھ سے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ فرمان اب کیا سارا وقت ایسے ہی برباد کر دیں گے؟ مجھے کس نہیں کریں گے؟ ابھی فرمان بات ہی کر رہا تھا کہ ابیہا اس کی بات کاٹ کر ایک نئی فرمائش کر گئی۔ کیا؟ کس؟ فرمان اپنی بات دہراتے ہی ابیہا آگے بڑھ گئی تو فرمان جو شوق سا کھڑا تھا، یہ سمجھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا کہ سچ میں ابیہا ادھر آ گئی تھی اس کے پاس، کیا سچ میں فرمان کی محبت اسے کھینچ لائی ہے؟ اچانک ابیہا کو وہاں سے جاتا دیکھ فرمان تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ابیہا کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے آنکھیں موندے اپنے نشستہ لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ ابھی اسے ایسا کرتے کچھ سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ اچانک امجد کی دبی دبی آواز لانچ میں گونجی۔ صاحب جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، یہ آپ میرے ساتھ کیسی حرکت کر رہے ہیں؟ کانوں میں امجد کی آواز پڑتے ہی فرمان ہوش کی وادی میں واپس لوٹا اور پھر فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے بے حد قریب امجد کو پایا، جبکہ امجد نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی آج فرمان نے امجد کو ابیہا سمجھ کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا تھا۔ امجد پر نظر پڑتے ہی فرمان نے نفرت زدہ نظروں سے اسے گھورا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرمان اپنی شرمندگی مٹانے کی غرض سے بولا، جبکہ وہ ایک بے وقوفی بھرا سوال کر گیا تھا۔ صاحب جی میں تو ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیوٹی پر یہاں موجود ہوں، آپ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کام تھا، کچھ چاہیے آپ کو؟ امجد اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں ہی دبائے فرمان سے مخاطب ہوا تو فرمان اسے غصے سے گھورنے لگا۔ کچھ نہیں چاہیے، چپ چاپ اپنا کام کر، سمجھا؟ فرمان غصے سے امجد کو ڈانٹتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ پر جا کر گر سا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں تو نفرت کرتا ہوں اس بے رحم لڑکی سے، پھر کیوں مجھے وہ دکھائی دے رہی ہے؟ کیوں میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے وہ؟ کہیں اب بھی مجھے اس سے محبت تو نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ملک فرمان جس سے ایک دفعہ نفرت کرنے لگ جائے تو پوری عمر صرف نفرت ہی کرتا ہے۔ ابیہا سے بھی مجھے اب صرف نفرت ہے، لیکن یہ پھر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میں خود پر ہی اختیار کھو رہا ہوں؟ فرمان بیڈ پر لیٹا انہی سوچوں میں مبتلا کئی دیر تک کتنی ہی دیر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر کوئی جواب نہ ملنے پر تھک ہار کر پھر سے سو گیا۔ شادر اور باقی سب کو گئے 4-5 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر ابیہا ابھی تک گھر کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ پڑوس میں بھی کسی نے اسے اپنے گھر بلانے کی کوشش نہ کی، بقول ان سب کے جب اپنے ہی سے چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کسی کا بوجھ اپنے گلے ڈالنے کی۔ بھوکی پیاسی رو رو کر اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے نفرت سے فرمان کو سوچنے لگی۔ سب کچھ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ ایسی نیچ حرکت کرتا اور نہ میں آج اپنی بی جان سے دور ہوتی۔ نفرت ہے مجھے تم سے ملک فرمان، شدید نفرت، دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تم سے ہی ہے مجھے۔ آج علم ہوا اس بات کا کیسے انسان کسی دوسرے انسان سے نفرت کر سکتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کے مخالف تھی میں، لیکن آج میں نے صرف اس احساس سے واقف ہو گئی ہوں، ساتھ ہی تم سے انتہا کی نفرت ہو گئی ہے مجھے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، زندگی میں کبھی بھی نہیں۔ ارے اس سے اچھا تم مجھے جان سے مار دیتے، ایسے یوں پل پل کی موت تو نہ مرتی میں۔ تمہاری ہی دی ہوئی ذلت ہر لمحے تیز دھار چھری سے ذبح کر رہی ہے مجھے، مر ہی رہی ہوں میں، مگر یہ سانسیں نہیں تھم رہی۔ اے اللہ موت دے دے مجھے پلیز۔ زور سے چیختے ہوئے ابیہا آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے چپ کرانے والے ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن ہو گئے تھے۔ درد ہی درد تھا اس کے پاس اس وقت، کس بات پر سوگ مناتی آخر وہ؟ یوں ہی کتنی دیر رو کر آخر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب شادل اجڑے ہوئے حلیے میں گھر میں داخل ہوا تو اسے دروازے کے قریب ابیہا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ نیند سے جاگی تھی، مگر اب شادل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تم ابھی تک دفع نہیں ہوئی یہاں سے؟ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ میری بی جان کی جگہ تم مر جاتی، تمہاری کسی کو ضرورت نہیں تھی، سمجھی تم؟ لیکن مجھے تھی بی جان کی ضرورت۔ اگر غیرت نام کی ذرا سی بھی کوئی چیز ہے تم میں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ زندگی میں کبھی یہ اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ شادل نے تیش سے ابیہا کو بازو سے پکڑ کر گیٹ سے باہر سڑک پر دھکا دے دیا۔ اس نے تو یہ بھی پرواہ نہ کی کہ ابیہا کو بری طرح چوٹ لگ سکتی ہے۔ جاؤ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔
آخر کہاں جاؤں گی میں؟ پلیز شادل ایسے مت کرو میرے ساتھ، کم از کم رات تک تو رکنے دو، صبح میں خود ہی چلی جاؤں گی یہاں سے۔ یوں ہی سڑک پر گرے ہوئے ابیہا نے ایک دفعہ پھر سے اس ظالم شخص کی منت کی، مگر یہ بھی اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ میں تمہاری یہ منحوس شکل ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اب نکلو۔ ایک مرتبہ پھر سے ابیہا پر چیخ کر شادل بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر میں گھس کر دروازہ لاک کر چکا تھا، تو ابیہا بھی ایک زخمی سی نگاہ شادل پر پشت پر ڈال کر روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کی کہنی اور گھٹنے پر چوٹ بھی لگی تھی، مگر اس وقت اسے دل کی تکلیف ہی اس قدر تھی کہ یہ جسمانی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ یوں ہی ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی ابیہا سڑک پر چلنے لگی۔ چاہے جتنی بھی بڑی ایمرجنسی ہوتی، رات کو تو وہ گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھتی تھی۔ وجہ ابیہا کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن آج شاید اس کا یہ ڈر بھی اختتام کو پہنچنے والا تھا۔ نہ جانے اسے چلتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی، آخر تھک کر وہ ڈری سہمی سڑک کے قریب پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی آنسو بھی پھر سے بہنے شروع ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی جو اسے اس مقام تک پہنچا گئی تھی۔ ابیہا سے کچھ فاصلے پر موجود ایک عورت اسے کافی دیر سے روتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، پھر اگلے ہی لمحے وہ عورت ابیہا کے پاس آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بیٹے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت کے سوال کا ابیہا نے کوئی جواب نہیں دیا تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس سے میں نے بہت محنت مشقت کر کے پالا تھا، جب وہ خود کمانے کے قابل ہوا تو اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں ایک بے گھر عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر رہ رہی ہوں۔ اس وقت رکشے کا انتظار کر رہی ہوں کب سے، مگر وہ آ ہی نہیں رہا۔ ابیہا کو خاموش دیکھ کر وہ عورت اسے اپنے متعلق بتانے لگی، جبکہ اس کی مکمل بات سن کر ابیہا نے نم آنکھوں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ بتاؤ بیٹا، مجھے کیا بات ہے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ابیہا کو خود کو دیکھتے پا کر اس عورت نے پھر سے کہا، آنٹی آپ جہاں رہ رہی ہیں اس جگہ میں جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ ابیہا نے باقاعدہ اس عورت کی منت ہی کر دی۔ کیوں بیٹا، تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ نہیں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی ابیہا پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا مت رو، تم چلو میرے ساتھ، بے گھر لوگوں کے لیے ہی وہ تو جگہ بنی ہے، تم بس چلو میرے ساتھ۔ اس عورت نے اتنا کہا ہی تھا کہ تب وہ وہاں رکشہ آتا دکھائی دیا، تو وہ عورت رکشے کو ایڈریس بتا کر ابیہا کو آنے کا اشارہ کرنے لگی، تو ابیہا بھی اپنے آنسو دوپٹے سے پہنچتی جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد رکشہ ایک جگہ رکا تو اس عورت نے رکشے والے کو پیسے دے کر ابیہا کو اپنے پیچھے آنے کا کہا اور ایک سمت پیدل چلنے لگی۔ ابیہا بھی سست روئی سے اس کے پیچھے چلتی رہی، مگر جیسے ہی ابیہا ایک جگہ پہنچی تو وہاں کے لوگ عجیب طریقے سے ابیہا کو دیکھنے لگے۔ واہ سلطانہ بیگم، آج تو بڑا فریش مال لے کر آئی ہے، آج تو میڈم خوش ہو جائے گی تجھ سے اور انعام بھی ڈبل ملے گا تجھے۔